بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خوارج کا ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے خوارج کا ظہور بھی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فرقہ خوارج بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان تحکیم کا معاملہ پیش آیا تو حضرت علی کی اطاعت سے منحرف ہو گئے اور کوفہ کے قریب ایک بستی میں آباد ہو گئے۔ ان کے عقائد پر بات کرتے ہیں۔ ان کے عقائد تھے وہ لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگوں کو کافر اور دائمی جہنمی سمجھتے تھے، اور ان کا یہ اعتقاد واضح گمراہی ہے، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے اسی گناہ کی وجہ سے نافرمان اور فاسق قرار دیا جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، ایسے کاموں سے باز آ جائے۔ اور دوسرا، وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو دائرہ اسلام میں نہیں سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد جو تحقیقی کے فیصلے پر رضامند ہو گئی تھی وہ سب ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے باہر تھے۔ وہ فاسق حکمران کے ساتھ لڑائی کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، خواہ انہوں نے کفر کا ارتکاب نہ بھی کیا ہو، اور وہ اہل علم ہونے کے دعوے دار تھے، عبادت میں بہت سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ انہی کا بڑا ایک شخص تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیز تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ خوارج کے ظہور کا آغاز جب جنگ صفین اختتام پذیر ہوئی اور اہل شام اور اہل عراق کے دونوں جماعتوں کے تحکیم پر اتفاق ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، تو راستے میں خوارج نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لشکر میں ان کی تعداد 8000 تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا۔ جب انہوں نے ان منحریف سے مناظرہ کیا، اور مناظرے میں ابن عباس کہتے ہیں جب خوارج لشکر علی سے علیحدہ ہوئے تو وہ ایک گھر میں جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 6000 تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس امر پر متفق ہو گئے کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ لوگ حضرت علی کے پاس تسلسل سے آتے رہے اور خبریں دیتے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ شروع نہ کریں گے تب تک میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے، جنگ کریں گے۔ ایک دن نماز ظہر کے وقت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ عرض کی ہے امیر المومنین، آج ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے تاخیر سے ادا کیجیے، ہو سکتا ہے آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ کہنے لگے مجھے اندیشہ ہے وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کی کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، میں چونکہ خوش اخلاق تھا، کسی کو ایذا نہیں دیتا تھا، اس لیے امیر المومنین نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے بہترین خوبصورت جبنی لباس زیب تن کیا اور خوب بند سور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جا پہنچا۔ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا ان میں سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزید تھی۔ کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے، اور انہوں نے صاف ستھری قمیضیں پہن رکھی تھی۔ ان کے چہرے ان کی شب بیداری کے شاہد تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا، کہنے لگے مرحبا ابن عباس، کیسے آنا ہوا؟ ابن عباس میں تمہارے پاس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ سنو، ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس کی تفسیر اور تعویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا قریش سے جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ابن عباس تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور مہاجرین اور انصار جو اعتراضات ہیں لاؤ پیش کرو۔ ان لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے، تم بھی کوئی بھی ایسا نہیں جوان جو اس سے بڑھ کر عالم ہو، تم میں کوئی ایسا جوان نہیں ہے جو ان سے بڑھ کر قرآن کا عالم ہو۔ خوارج ہمیں ان پر 3 اعتراضات ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیان کرو۔
خوارج پہلا اعتراض ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو منصب بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتاب اللہ میں موجود ہے کہ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حکم بنائیں۔ ابن عباس: یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری کیا؟ خوارج: انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز قرار دیا؟ ان میں سے کسی کو قیدی بھی نہ بنانے دیا گیا۔ اور تیسری، حضرت ابن عباس نے کہا، تیسری بات بیان کرو۔ خوارج نے کہا کہ انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا۔ اگر وہ امیر المومنین نہیں ہے تو پھر وہ کیا امیر الکافرین ہے؟ اعوذ باللہ۔ تو ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بات؟ خوارج: بس اتنی بات کافی ہے۔ ابن عباس نے اب آگے سے جواب دیا، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم بنایا، تو اللہ کی کتاب سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں جو تمہاری بات کی تردید کریں گی۔ اگر ایسا ہوا کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ خوارج نے کہا، جی بالکل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اپنے حکم سے فیصلہ طویل کر کے انسانوں کے سپرد کر دیا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہے، ایمان والو، وحشی شکار کو حالت حرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اسے قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا۔ جس کو اس نے قتل کیا اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کریں۔ مرد اور عورت کے معاملے میں فرمانے باری تعالیٰ: اگر تمہیں مرد اور عورت کے معاملے میں کوئی خوف ہو تو ایک منصب مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصب عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آدمیوں کو تحکیم اور ایک خرگوش کے قتل اور عورت کے معاملہ میں افضل ہے، یا مسلمانوں کے باہمی معاملات کی درستی اور خون ریزی روکنے کے لیے افضل ہے؟ خوارج: بالکل یہی افضل ہے۔ ابن عباس: یہ بات ختم ہو گئی؟ خوارج: جی ہاں۔ ابن عباس: جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لڑائی اور مخالفین کو قید نہیں کیا اور نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی ماں ام المومنین حضرت عائشہ کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ماں نہیں تو تم اسلام سے ہی نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے کہا کہ ہاں انہیں گرفتار کرنے اور ان کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے کی روایات ہیں تو تب بھی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تم دونوں صورتوں میں گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت اپنا تلاوت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبروں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ابن عباس: کیا یہ بات تم نے تسلیم کر لی؟ خوارج: جی ہاں۔ ابن عباس: جہاں تک تمہاری بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین کے نمائندوں اور ابو سفیان بن حرب اور سہل بن عمرو کے ساتھ صلح نامہ تحریر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صلح کی شرائط تحریر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اس تحریر کی روح سے محمد رسول اللہ نے قریش مکہ سے صلح کی۔ مشرکین نے اس پر کہا کہ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم جانتے آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے کبھی لڑائی نہ کرتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، اے علی اسے مٹا دیں اور لکھیں یہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کئی زیادہ افضل اور برتر ہیں۔ اگر انہوں نے صلح کی خاطر اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تو حضرت علی کے لیے ایسا کرنا کیوں کر ناجائز ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دلائل کے جواب سے لاجواب ہو کر 2000 خارجی تائب ہو گئے اور باقی سب لڑائی کے لیے نکلے، مگر سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم تم میں سے 3 باتوں کا وعدہ کرتے ہیں، ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے، ہم مال فے میں تمہارا حصہ نہیں روکیں گے، ہم تم سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کریں گے، بشرط یہ کہ تم خود ہی فساد شروع نہ کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ ڈیرا جما لیا اور جو بھی مسلمان ان کے قریب سے گزرتا اسے پکڑ کر قتل کر دیتے۔ ان کی یہ دست درازی حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ بن خباب کو بھی قتل کر دیا اور ان کی اہلیہ محترمہ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت علی نے ان کو کہلا بھیجا وہ بتلائیں کہ انہیں کس نے قتل کیا۔ جواب میں خارجیوں نے کہا کہ ہم سب نے انہیں قتل کیا۔ چنانچہ حضرت علی نے جنگ کی تیاری کی اور نہروان کے مقام پر بھرپور لڑائی کی اور ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلائی تھی۔ اگلے ویلوگ میں مزید نشانیوں کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔